गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم علم دین سیکھتے ہیں، شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے، اور مدنی چینل کے ہمارے وہ ناظرین کی جو سلسلے میں آخر تک شامل رہتے ہیں، الحمدللہ عز و جل علم دین کا خزانہ لے کر اٹھتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت فرمانے سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے تو علم دین سے متعلق ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے مفتی کی جو ہے وہ شخصیت ذہن میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، بالخصوص جو فقہ ہے، علم فقہ کے حوالے سے آپ اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور آج اعلیٰ حضرت کا ہی فیضان ہے کہ جو ہم الحمدللہ عز و جل علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس کی برکتیں پا رہے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاروق ہے، میں دبئی سے، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں انہوں نے مجھے میڈیکل انشورنس کارڈ دیا ہوا ہے، جس میں ہم کچھ بھی میڈیسن وغیرہ لے سکتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جائے، یعنی کہ میں بیمار ہو جاؤں تو میں میڈیکل انشورنس کارڈ سے میڈیسن لے سکتا ہوں۔ تو اگر ہم میڈیسن وغیرہ نہیں لیتے تو کیا اس میں سے گھر والوں کے لیے کچھ میڈیسن لے سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، پلیز مجھے جواب دیجیے گا۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید سلیم شاہ ہے، نارتھ ناظم آباد بلاک 20 سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض تھی کہ میں ایک مسجد کا ذمہ دار ہوں، ہم نے مسجد میں امام صاحب رکھے، عالم صاحب ہیں، ہم نے ان سے کوئی اجارہ طے نہیں کیا، تو ہم نے ان سے اجارہ طے نہیں کیا، اب وہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں، ان کو ویسے ہی ہم نے جو ہے مطلب رکھ لیا۔ اب جو ہے وہ امام صاحب چھٹیاں کرتے ہیں، اب چھٹیاں کرتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے نا ان کی تنخواہ جو ہماری طے ہوئی ہے ہم ان کو پوری دیتے ہیں۔ اسی صورت میں مطلب مسجد انتظامیہ پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا کہ ہم ان کو جو ہے وہ چھٹیاں بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو اجارہ پورا دیتے ہیں، اور عرف کے مطابق ہم امام صاحب کو جو ہے عرف کے مطابق چھٹیاں دے سکتے ہیں، یا ہم اپنی مرضی سے جو ہے امام صاحب کو چھٹیاں وغیرہ دے سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اتحیات بھول جاتے ہیں، تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ یہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ میرا سوال ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ عرض کر دیں۔ سب کمپنی کی طرف سے میڈیکل انشورنس کارڈ ملا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ اس سے یہ خود اپنے لیے دوا لے سکتے ہیں، اگر اپنے لیے نہیں لے سکتے تو یعنی اختیار ہے کہ اپنے لیے لے لیں، اپنے لیے نہیں لے رہے تو اپنے گھر والوں کے لیے لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میڈیکل انشورنس ہیلتھ انشورنس بھی جسے کہا جاتا ہے،
بعض جگہوں پر جو ہے وہ یہ کمپلسری ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، امپلائی پر لازم ہوتی ہے، اور بعض جگہ جو ہے وہ کمپنی کے آنرز کے اوپر لازم ہوتی ہے کہ اپنے امپلائیز کو وہ یہ دیں. صحیح. تو اب اگر قانونی اعتبار سے جو ہے وہ یہ چیز لازم ہے اور اس وجہ سے مجبوراً جو ہے وہ کروانا پڑی ہے، تو اس صورت کے اندر گناہ سے تو بچ جائے گا، لیکن کمپنی جو وہ انشورنس جو ہے وہ کروا کر اس کو کارڈ دے دیتی ہے، اس انشورنس سے نفع حاصل کرنا اس کو جائز نہیں ہوگا. خود اپنا بھی یہ دوائی یا میڈیکل ٹیسٹ یا لیبارٹری ٹیسٹ یا اور جو ہے وہ ڈاکٹر کی فیسز وغیرہ کی سہولت جو ہے وہ اس کارڈ کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انشورنس ناجائز و حرام ہے. ٹھیک. وجہ یہی ہے کہ انشورنس کے اندر جو آپ رقم لگاتے ہیں اس طرح کے انشورنس میں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آپ نے جو ہے وہ سال کے 5,000 روپے جو ہے وہ انشورنس کی مد میں ادا کیے. اب اگر آپ کو کچھ جو ہے وہ نقصان ہوا، بیمار پڑے یا کچھ ٹیسٹ کرانے پڑے، دوائیں لینی پڑیں، تو ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ 10,000 روپے تک جو ہے وہ آپ کے اخراجات پہنچ جائیں. صحیح. اس صورت کے اندر جو ہے گویا کہ آپ نے جو پیسہ دیا ہے اس کے اوپر آپ نفع حاصل کر رہے ہیں. صحیح. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو آپ کو اور سال پورا ہو جائے اور آپ بیمار نہ ہوں، یا بیمار تو ہوئے لیکن وہ جو اس بیماری کے اخراجات آئے وہ 1,000 روپے آئے، تو بقیہ جو آپ کے 4,000 روپے ہیں وہ سال پورا ہونے پر ضائع ہو جائیں گے. تو یہ جوا کی قسم سے جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، بلکہ یہ جوا ہی ہے کہ اپنے پیسے کو آپ رسک پر لگا رہے ہیں کہ یا تو میں اس سے نفع اٹھا لوں گا سال کے اندر اور زیادہ اٹھا لوں گا، یا پھر یہ ہے کہ سال پورا ہو جائے گا تو جو میں نے رقم دی ہے وہ میری ڈوب جائے گی. صحیح. تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اب ایسا کسی نے کارڈ خود اپنے لیے بنوانا اس کے لیے ضروری تھا یا کمپنی کی جانب سے بنا دیا گیا، تو اس سے نفع اٹھانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اپنا اگر اس نے جو ہے مثال کے طور پہ کروایا ہے خود، تو اس میں اگر تو جان بوجھ کر اپنی رضا اور خوشی سے کروایا ہے تو گناہگار بھی ہے اور اس کو ختم کرنا بھی لازم ہے. اور اگر وہی صورت ہے کہ قانوناً جبری صورت تھی، اس صورت میں کروانا پڑا، تو اب اس صورت میں جتنا پیسہ تو اس نے جمع کروایا ہے صرف اس حد تک تو نفع اٹھانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اس حد تک بھی نفع اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی رقم گویا کہ واپس لے رہا ہے. اب اس سے قطع نظر، یعنی یہ تو یہ کہ جب اپنے لیے لینا جائز نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے گھر والے کے لیے بھی لینا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے قطع نظر بعض کمپنیوں کی جانب سے میڈیکل کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے انشورنس کے بغیر. تو اب خود تو بیمار نہیں ہوئے، تو اب اس کارڈ کے اوپر جو ہے وہ یا اس شاپ سے جہاں سے جو ہے وہ میڈیکل کی سہولیات حاصل ہیں، جس ہاسپٹل سے، گھر والوں کی جن کو کمپنی کی جانب سے الاؤ نہیں ہے، دوائیں خرید سکتے ہیں یا نہیں، یا دوائیں لے سکتے ہیں یا نہیں. خرید تو نہیں رہے، یا اگر خرید رہے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کے اوپر وہاں سے ملتی ہیں. تو اب اس کے اندر لازمی سی بات ہے یہ اپنے آپ کو شو کریں گے، جھوٹ کہیں گے کہ بھئی یہ دوائیں مجھے درکار ہیں، یا اس کے اوپر جو ہے وہ پرچی ڈاکٹر سے بنوائیں گے اپنے نام کی، جب ہی ملیں گی. صحیح. ورنہ کسی اور کے نام کے اوپر تو ملے گی نہیں. تو اب یہ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ حرام ہے، اور اس کی حرمت کے بارے میں تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے. تو جھوٹ بول کر اس طرح کسی بھی گھر والوں کے لیے دوا لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اور ایسا کرنے والوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دیکھیں شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. بے شک. دوا آپ لے رہے ہیں اور جھوٹ بول کر لے رہے ہیں، رب کو ناراض کر کے لے رہے ہیں، تو کیا پتا کہ وہی دوا جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ بن جائے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ آپ کے مریض پر ہو جائیں. نہیں بھی ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ کروڑہ کروڑ کرم ہے اس امت پر کہ دنیا کے اندر بہت کم ہی لوگوں کو عذابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اس امت کو. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی وہ چاہے چھوٹی سی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ہرگز ہرگز اس کے اندر لاپرواہی برتتے ہوئے اس کو اختیار کرنا کہ جناب یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ کیا معلوم کہ چھوٹے سے گناہ پر کتنی بڑی پکڑ ہو جائے. مزید چل کے ناظرین بڑا تفصیلی جواب ہمیں مفتی صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا. اگلا سوال ہمارا یہ تھا کہ امام صاحب کو رکھا، وہ عالم بھی ہیں بقول ہمارے سلیم بھائی کے، لیکن ان سے اجارہ طے نہیں کیا. جی. لیکن ان کی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا کچھ نہ کچھ طے بھی کیا انہوں نے. خیر، طے بھی کیا. تو اب وہ چھٹیاں کر رہے ہیں
چھٹیاں کرنے پہ کٹوتی نہیں کر رہے، تنخواہ پوری دے رہے ہیں، اس سے ہٹ کر وہ یہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اولاً تو جو مساجد کی انتظامیہ ہیں انہیں چاہیے، جیسے ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی اس ٹاپک پر بات کی تھی، کہ شرعی مسائل اور احکام سیکھیں. صحیح. یعنی مسجد کی انتظامیہ یا مسجد کی تولیت یا کمیٹی کے اندر داخل ہونا یہ ایک بہت بڑا اہم فریضہ ہے جو کہ آپ اپنے اوپر خود لیتے ہیں یا کسی کے اصرار پر بھی لیتے ہیں. جب بھی آگے اس کو اختیار کرنا نہ کرنا آپ پر ہے. اب جب آپ نے وہ چیز لے لی تو اب آپ پر اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں. یعنی یہ کہ تو مطلق جو ہے وہ ایک کلیہ ہے کہ جو مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. وہ کون سا علم دین ہے؟ وہ علم دین وہ جو کہ اس سے متعلق اس کو چیزیں درپیش ہوتی گئیں کہ جب بالغ ہوا تو اس سے پہلے جو ہے وہ نماز، جب صاحب نصاب ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری. تو اب ایک شخص ہے جو مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ وقف کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہے، نہ مسجد کی انتظامیہ کے مسائل سیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق ہی نہیں. لیکن جب وہ اپنے آپ کو مسجد انتظامیہ میں شامل کر لیتا ہے تو اب اس کے اوپر اس کے احکام سیکھنا ضروری. تو اول تو یہ ہے کہ امام اور دیگر اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتی ہیں، انتظامیہ کو ان سارے معاملات میں پوچھنا اس وقت یاد آتا ہے جب انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے جو کچھ چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس چیز کا اول تو یہ دیکھیں کہ کیا جو ہمارا پرانا فعل تھا وہ درست تھا یا نہیں، اس کے اوپر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ذہن بنائیں کہ ہم نے ہر مسئلہ پوچھ کر ہی جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اور اس سے متعلق جو کتابیں ہیں، خاص کر 2 کتابیں میں عرض کروں گا، ایک وقف کے شرعی مسائل اور دوسری امیر اہل سنت کی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب. یہ 2 کتابیں تو لازمی طور پر جو ہے وہ مسجد انتظامیہ اس کو پڑھ لے، بلکہ جو ہے وہ ہر 6 ماہ میں جو ہے وہ ایک بار ان کو ریپیٹ کر لیں تاکہ اس کے مسائل جو ہے وہ ذہن میں رہیں اور پھر جو چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئیں اس کے لیے دارالفتہ سے رجوع کریں. اب جہاں تک امام کے اجارے کا تعلق ہے یا مؤذن کے اجارے کا تعلق ہے یا خادم کے اجارے کا تعلق ہے یا اس کے علاوہ مسجد کے اندر آپ کوئی کام کرواتے ہیں، تو اب یہ جو کام کروایا جاتا ہے کہ جناب لائٹنگ لگا دیں یا جو ہے پلمبرنگ کا کام کروا دیں، یہ سب اجارے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب ان میں اجارے کے مسائل کا جاننا ضروری ہے. تو اول تو یہ ہے کہ اجارہ جو ہے وہ درست طریقے سے کیا جائے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ شروع کروا دیں، آپ کی خدمت کر دیں گے، خوش کر دیں گے، اور جو ہے وہ پیسے کیا تنخواہ، تو اس منصب کی تو کوئی تنخواہ ہی نہیں ہو سکتی، جب بس آپ کی خدمت ہی کر سکتے ہیں. یعنی پہلے جو انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور پھر بعد میں وہ ہوتا ہے جو ابھی سائل کی گفتگو سے سوال سے ظاہر ہو رہا تھا. تو اول تو یہ ہے کہ آپ ابتداءً ہی واضح طور پر جو ہے وہ طے کریں کہ کتنی نمازوں کا اجارہ کر رہے ہیں، کیونکہ بعض جگہوں پر بلکہ اکثر جگہوں پر 4 نمازوں کا اجارہ ہوتا ہے. ظہر جو ہے وہ اجارے میں شامل نہیں ہوتی کہ امام صاحب جو ہے وہ اس وقت مصروف ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں. یا اگر آپ کے ہاں 5 نمازیں تو 5 کا اجارہ، الغرض جتنی بھی ہیں، بعض جگہ 3، تو جس اعتبار سے نمازوں کا اجارہ ہو اس کے اندر، اور پھر اس کے اندر آپ طے کر لیں کہ بھئی ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ یہ دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ چھٹیاں بھی بتا دی جائیں. اب چھٹیاں کا کیا ہے، عرف کے اعتبار سے جتنی چھٹیاں ماہانہ کرنے کی اجازت ہے اتنی ہر شعبے کے اندر کی جا سکتی ہیں اور اس صورت میں کٹوتی نہیں ہوگی. اب ہمارے ہاں عرف میں، چونکہ یہ کراچی سے ہی سوال تھا، تو تقریباً پاکستان میں ہی جو ہے وہ اس طرح کا عرف ہے کہ امام کو مہینے میں 1 یا 2 چھٹیاں کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اب 1 یا 2 چھٹیاں جو ہے وہ آپ کہہ لیں یا اتنی کی نمازیں کہہ لیں کہ 10 نمازیں کی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے. اچھا، پھر ہفتے میں اگر کبھی کبھار جو ہے وہ 1 نماز جو ہے وہ اگر امام نہ حاضر نہ ہو سکے تو اس صورت کے اندر اس کی بھی کٹوتی نہیں ہوتی. اور سالانہ جو ہے وہ کم و بیش تقریباً 1 ہفتہ جو ہے وہ امام کو چھٹی کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال سے ملنے گاؤں جاتا ہے یا اپنے گھر جاتا ہے، کہیں بھی اس کی فیملی رہتی ہے، تو اتنی عموماً جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے. اس سے زیادہ جب امام چھٹی کرتا ہے تو اب 2 صورتیں ہیں. یا تو امام اپنا نائب بنا کر کسی کو جائے گا کہ بھئی میرے پیچھے آپ نماز پڑھا دیجئے گا، تو اس صورت کے اندر اگر نائب بنا کر وہ دے کر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی کٹوتی نہیں ہوگی. اور اگر نائب بھی نہیں بناتا تو اس صورت کے اندر پھر امام کی جو بھی تنخواہ ہے اس میں سے کل تنخواہ کو آپ ٹوٹل نمازوں پہ تقسیم کر کے اور ہر نماز کے اعتبار سے جتنی وہ بنے گی اس اعتبار سے کٹوتی کرنا
یہ انتظامیہ پر لازم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دے رہی بلکہ مسجد کے پیسوں میں سے دے رہی ہے، تو اب مسجد کے پیسوں میں سے عرف کے مطابق ہی جو ہے وہ دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتی۔ اگر اس سے زیادہ دیا تو گویا مال مسجد کے اندر بیجا تصرف کیا ہے، اس کا تاوان جو ہے وہ مسجد انتظامیہ پر لازم آئے گا۔ صحیح۔ گزشتہ مہینوں میں دنوں میں اگر ایسا کچھ کر چکے ہیں اور امام صاحب لے چکے ہیں تو امام صاحب کے لیے لینا بھی درست نہیں ہے، وہ بھی واپس کریں۔ اور انتظامیہ جو ہے اگر کوئی امام جا چکے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہے تو اب انتظامیہ جس نے یہ دیے پیسے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ یہ پیسے واپس کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے۔ سلیم بھائی کو جواب مل گیا اس حوالے سے۔ اچھا، طے کرنے کے حوالے سے جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے طے نہیں کیا اور پھر اس کا اظہار بھی وہ کر رہے تھے، تو اس میں اجارہ بھی ہے اور تنخواہ بھی، میرے خیال سے جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ کہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ شاید طے نہیں کیا کہ کتنے مہینوں کا اجارہ ہے، 12 مہینوں کا اجارہ ہے، 6 نمازیں مہینے کتنی کا ہیں، نمازیں کتنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں یعنی اگر طے نہیں ہیں کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ ٹائم پیریڈ طے نہیں ہے 6 مہینے کا، تو اب اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اجارہ کیا آپ نے تو وہ 1 مہینے پر ہی جو ہے مشتمل ہوتا ہے، پھر نیکسٹ منتھ وہ رینیو ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن نمازیں وغیرہ یہ ساری چیزیں طے ہونا اور اجرت کا طے ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ اجارہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر اجرت بھی مجہول ہوگی اور کام بھی مجہول ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو اولاً ہی جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ اب عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض جگہوں پر تو وہ ہے کہ جو امام کے کام نہیں ہیں اس کو بھی اجارے میں جو ہے وہ شامل کیا جائے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ آج فاتحہ جو ہے وہ کسی کی آئی ہوئی تھی فاتحہ نہیں پڑھائی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اتنی چھوٹ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ سارے معاملات ہی مسجد کے درم برہم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے کہ اول جو منصب امامت ہے وہ نماز کا ہے، جمعہ کے دن جو ہے وہ خطابت کا ہوتا ہے، تو یہ ایک اہم ترین کام جو کہ منصب امامت کے ہیں وہ یہ 2 چیزیں ہیں، تو ان کے اندر باقاعدہ ابتداءً ہی طے کر لیا جائے۔ اب اگر کوئی امام یہ کہتے ہے کہ مجھے ایکسٹرا چھٹیاں چاہیے تو وہ یا تو کٹوتی کی صورت میں ہوں گی، صحیح، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جیب سے کسی امام کو تنخواہ دیتا ہے، ٹوٹل پوری تنخواہ اپنی جیب سے دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ اپنی مرضی سے جتنی چاہے چھٹیاں امام کو الاؤ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ہمیں مل گیا۔ نماز میں، نماز کوئی سی بھی ہو، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، التحیات بھول گئے ہم نہیں پڑھ سکے تو اس سے نماز پہ اثر پڑے گا؟ التحیات چونکہ واجب ہے بلکہ اس کا ہر لفظ جو ہے وہ واجب ہے، تو قاعدہ اولیٰ میں التحیات بھول گئے یا قاعدہ اخیرہ میں التحیات بھول گئے تو سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہوگا، اور سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح التحیات تو نہیں بھولے لیکن التحیات سے پہلے یعنی التحیات پڑھنی ہے، اب اس مقام پر جو ہے وہ سورہ فاتحہ شروع کر دی بھولے سے تو بھی سجدہ سہو لازم ہوگا کہ تاخیر واجب ہو گئی کہ التحیات جب اٹھے تو فوراً پڑھنا لازم تھی، فاتحہ شروع کر دی تو اب وہ التحیات مؤخر ہو گئی، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یوں ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ پر التحیات پڑھ دی، جیسے دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوئے یا تیسری رکعت کے اندر کھڑے ہوئے تو اس میں جو ہے وہ التحیات پڑھ دی، تو اب اس صورت میں اگر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے التحیات پڑھی ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد التحیات پڑھی اور فرض کی پہلی دوسری رکعت میں ایسا کیا یا سنن و نوافل کی کسی بھی رکعت میں یا وتر کی کسی بھی رکعت میں ایسا کیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ہاں اگر فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں التحیات پڑھی تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذیشانت بابود مدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا، تو اگر ہم کسی راستے پر چلتے جا رہے ہیں اور ہمیں کسی انسان بے بس نظر آ رہا ہے تو اگر ہم اس کی مدد کر دیں حالانکہ ہماری نیت نہیں ہو، لیکن اگر اس کی ہم مدد کر دیں تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ محمد سرور، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 موٹر سائیکل کی لکی کمیٹی تھی جس کے اندر میری کمیٹی نکلی ہے، میں نے 25,500 ادا کیے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں
کہ جو اوپر کی رقم ہے وہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یا میں اس رقم کو کسی نیک کام پہ لگا سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راشد، میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں گھر سے وضو کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں بھائی کہ ایک امام کے جو ہے نا مسائل جو ہے نا امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے اور کس کے پیچھے ناجائز ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ امام کی شرائط آپ پوچھ رہے ہیں، بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا۔ جی اب یہ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی شخص نظر آیا، کوئی انسان جو بے بس ہے، اس کی مدد کر دی، نیت نہیں تھی، کر دی، تو کیا ثواب ملے گا اس پہ؟ دیکھیں، مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن نیت کیا ہے؟ نیت حقیقتاً دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک، کہ دل میں جو آپ کا ارادہ ہے اس کام کو کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اس ارادے کے اندر آپ کا رضا الہی ہے، نیکی کا حصول ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کو اس چیز کے اوپر ثواب ملے گا۔ اصل تو یہ تھا ابتدا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں جو نماز وغیرہ کی نیتیں تھیں، یہ سب بھی جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں وہ نہیں تھے، بلکہ وہاں پر یہ تھا کہ نیت جو اصل دل کا ارادہ تھا، ان بزرگوں کو اپنے دل میں اس ارادے کو حاضر کرنے میں اتنی استقامت ہوا کرتی تھی کہ وہ اس ارادے کو حاضر کر کے نماز شروع کر دیتے تھے۔ صحیح، ارادے کو حاضر کیا انہوں نے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ لیکن بعد میں جب لوگ جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور دین اور آخرت سے دور ہوتے چلے گئے، اور ان کے دلوں میں بجائے اس کے کہ یاد الہی ہو، بلکہ جو اس کے بجائے جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے تفکرات اور خیالات اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب اس ارادے کو حاضر کرنا وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ صحیح، وہ اس ارادے کو حاضر کریں بھی تو جو ہے وہ وسوسوں کا شکار رہیں کہ یار ہم نے دل میں ارادہ کیا بھی ہے، کیا ارادہ کیا ہے۔ تو اب اس صورت میں علماء نے اجازت دی کہ بھئی زبان سے جو ہے وہ ان الفاظ کو ادا کر کے نیت کو ایک حد تک جو ہے وہ آپ حاضر کر لیں۔ تو اس صورت کے اندر پھر یہ زبان سے نیتیں کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا اور الفاظ بیان کیے گئے، اس کے بعد سے ہی جو ہے وہ یہ رائج ہے۔ تو لیکن اگر آپ زبان سے اب بھی نیت نہیں کرتے، آپ نے وضو کیا ہے، اب وضو کر کے آپ آئیں مسجد کے اندر، تو اب مسجد میں جب آپ آئے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ظہر کا وقت ہے، اور اب آپ جو ہے وہ 4 رکعت کی نیت کرتے ہیں، نیت یوں کرتے ہیں کہ دل میں ارادہ ہے کہ میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، فرض تو امام صاحب نے ابھی بعد میں پڑھانا ہے، ان کے ساتھ شامل ہونا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے دل میں موجود ہیں، اور آپ پھر جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نیت آپ کی موجود ہے، آپ کے دل کے اندر ارادہ موجود ہے کہ میں 4 رکعت سنت ادا کر رہا ہوں، اگرچہ آپ زبان سے یہ الفاظ ادا نہ بھی کریں، صحیح، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، جو نیت شرط نماز ہے وہ پائی جائے گی اور نماز ہو جائے گی۔ تو یہی اس صورتحال کے اندر ہے کہ اگر جو ہے وہ چلتے ہوئے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے ایک بے کس اور جو ہے وہ بے بس آدمی کو دیکھا جو محتاج ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ کچھ رقم صدقہ کر دی، تو اس صورت کے اندر آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ یہ مستحق ہے، اسے میں دوں گا اور یہ صدقے کے طور پہ دے رہا ہوں، ثواب ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور یہ عمل جو ہے وہ نیت کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی شخص مانگنے آیا، قطع نظر اس کے کہ وہ جو ہے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ فون پر مصروف ہیں، کسی نے آپ کو یوں جو ہے وہ ہاتھ لگایا، آپ نے یوں جو ہے جان چھڑانے کے لیے پیسے دے دیے، تو اب اس میں آپ کی کوئی نیت جو ہے وہ نہیں ہے، تو اب اس صورت میں ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، جس کی اس صورت میں بھی نیت ہوگی کہ وہ اس کی حالت دیکھ کر، کسی اعتبار سے دیکھ کر اسے دے رہا ہے، تو وہ صدقہ بن جائے گا۔ لیکن یہ اب جو صورتحال بیان کی، عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم اپنے کسی کام میں مصروف ہوں اور کوئی دوسرا آگے تنگ کرے تو جان چھڑانے کے لیے یار یہ پکڑو جاؤ، کسی بھی قسم کی نیت صدقے کی یا سامنے والے کا قابل رحم ہونا یا مستحق ہونا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہوگی کہ کسی بھی قسم کا ارادہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا، تو پھر اس دینے پر ثواب نہیں ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی جہاں بے شمار خصوصیات ہیں مدنی ماحول میں،
اس میں ایک خاص جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس ماحول نے ہمیں نیت کرنے کا ذہن دیا. ہر عمل سے پہلے ہم کوئی نیت کر لیں، کیونکہ جس طرح بھی یہ سوال جو کیا گیا ہے نیت کے حوالے سے، یہ یقیناً دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں گے یا مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، کچھ نہ کچھ ٹچ میں ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا. تو یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا ذہن اس طرف کنورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے نیت کر لیں. ایسا نہ ہو کہ گھنٹوں وہ کام ہم نے کیا، ثواب کچھ بھی نہیں ملا. اور یہ اعلیٰ حضرت کا ہی فیضان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مسجد جاتے ہوئے نماز کے لیے 40 نیتیں لکھیں، اور پھر آپ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر علم ہوگا تو مزید نیتیں کر سکتا ہے. تو 40 نیتیں، یعنی اب یہ بات جو میں ادا کر رہا ہوں یہ بھی بعض کو ایک نئی ہوگی بات ان کے لیے کہ 40 نیتیں، حالانکہ ہم گھر سے نکلتے ہیں فقط ایک نیت کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ 40 نیتیں اگر کر لے گا تو اب اس کا عمل ایک نہیں، یعنی اب وہ ایک کام کے لیے نہیں جا رہا بلکہ وہ 40 کام کے لیے جا رہا ہے. تو لہذا ہر قدم پر اس کو 40 نیکیاں ملیں گی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نیت کرنا یہ کتنا اہم عمل ہے اور کتنی اس کے اندر فضیلت والی بات ہے کہ عمل ایک ہوتا ہے، مزید نیتیں شامل کر کر ہم اس کے اندر ثواب کو بڑھا لیتے ہیں. امیر اہل سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ثواب بڑھانے کے نسخے، اس کے اندر 72 ایسے اعمال آپ نے تحریر فرمایا اس کی نیتیں کہ اگر وہ کام کرنے سے پہلے ہم نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا. موٹر سائیکل لکی کمیٹی میں شاید ان کو ملی ہے لیکن رقم کم ہے اور زیادہ مل گیا. اب اس حوالے سے لکی کمیٹی دیکھیں ناجائز ہے، اور اس کا کئی بار یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ یہ یوں ناجائز ہے کہ آپ جو رقم دے رہے ہیں اس کی حیثیت قرض کی سی ہے، اور اس کے اوپر جو بھی نفع ملتا ہے آپ کو وہ سود ہے. وہ نفع چاہے آپ کو رقم کی صورت میں ملے یا یہ کہ آپ نے 20,000 جمع کرایا اور اس کے بدلے میں آپ کو 45,000 والی بائک مل رہی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ مالی طور پر آپ کو نفع مل رہا ہے. تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے. ان پر لازم ہے کہ اولاً تو توبہ کریں کہ ان کو یہ شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب بھی دیگر احباب جنہوں نے شروع کی ہوئی ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں توبہ کر کے فوری طور پر ختم کر دیں، اور جتنی بھی اضافی رقم ہے وہ واپس کر دیں. صرف جتنی رقم انہوں نے جمع کروائی ہے وہی ان کے لیے لینا حلال ہے. ٹھیک. گھر سے نماز کے لیے جاتے ہوئے وضو کرنا جی جائز نہ یا ناجائز؟ وضو کرنا تو بالکل جائز ہے، بلکہ زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ جتنی دیر بندہ جو ہے وہ باطہارت رہے گا اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ اس کو ثواب ملے گا. اور مسجد جب جا رہا ہے نماز کے ارادے سے جا رہا ہے تو باطہارت ہو کر جائے تو بالکل ثواب ملے گا. اس میں ناجائز ہونے والی کوئی بات نہیں. ٹھیک. امامت کی شرائط کیا ہے؟ دیکھیں امامت جو انہوں نے سوال کیا کہ کس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، یہ واقعی اس چیز کا احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے. صحیح. کہ ہم اپنی نماز جو کہ اراکین اسلام میں سے جو ہے وہ دوسرا رکن ہے نماز، وہ کس کے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ مقتدی تو اپنی نماز امام کے حوالے کر دیتا ہے. صحیح. اور پھر امام کو پیشوا بنا کر رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے. تو اب جس شخص کو بنا کر رب کی بارگاہ میں پیشوا بنا کر لے جا رہے ہیں، نمائندہ بنا کے لے جا رہے ہیں، کیا وہ اس بات کا اہل بھی ہے؟ پتہ چلا وہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ناراض ہے. تو امامت کی شرائط کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ میں جس شخص کو امام بنا رہا ہوں کیا وہ شخص امامت کا اہل ہے یا نہیں. صحیح. اول تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مسائل نماز کو جانتا ہو. صحیح. قراءت اس کی درست ہو، تجوید کے مطابق جو ہے وہ قرآن پڑھنا جانتا ہو، کیونکہ قراءت قرآن فرض نماز ہے. تو اگر وہی غلط ہوگا، معنی فاسد ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، کوئی بھی اعلانیہ حرام کام جو ہے وہ اعلانیہ طور پر نہ کرتا ہو. داڑھی منڈا مثال کے طور پہ کہ داڑھی منڈاتا ہے تو اب یہ اعلانیہ جو ہے وہ گناہ کا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. یوں ہی جو ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. جو سر عام بازار کے اندر گالیاں بکتا ہے، فلمیں ڈرامے سر عام دیکھتا ہے، اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اعلانیہ وہ کرے گا تو فاسق معلن ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ شرعی طور پر معذور نہ ہو. صحیح. شرعی معذور سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں، بلکہ مراد یہ ہے
کہ ایسا شخص جس کو قطروں کی بیماری ہے، پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، یا جو ہے وہ ری خارج ہونے کی بیماری ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا وضو برقرار نہیں رہتا اور شرعی اعتبار سے وہ معذور قرار پاتا ہے کہ اس کو پورے وقت میں ایک وضو سے پورے وقت کی نماز پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے، اور جو ناقض وضو چیز ہے اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اس ٹائم کے اندر تو جو امامت کرانے والا ہے وہ شرعی معذور نہ ہو بلکہ وہ صحت مند ہو، اس کو اس قسم کی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بیماری کا سامنا نہ ہو جس سے وضو ٹوٹے بار بار۔ تو ان شرائط کا خیال جس شخص کے اندر ہوگا، جو شخص جو ہے وہ ان تمام شرائط کا اہل ہوگا، وہی جو ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح اول یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، کہ عقیدے کے اوپر تمام اعمال کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ صحیح۔ تو سنی صحیح العقیدہ ہونا بھی امام کا ضروری ہے، اور یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ بقیہ شرائط جو ہے وہ بالترتیب آئیں گی۔ تو ان تمام شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی مسجد کے اندر کبھی امام صاحب نہیں ہے، مؤذن صاحب نہیں ہے، ہمیں کسی کو آگے بڑھانا پڑے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ قابل امامت نہیں ہے، ظاہری طور پہ دکھ رہا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں پیچھے یہ کیا کرتا ہے، شکل و صورت سے ظاہری حلیے سے ہمیں جو ہے وہ صحیح لگ رہا ہے تو ہم نے اسے آگے بڑھا دیا، لیکن یہ کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ داڑھی منڈا ہے، یا ہم اسے جانتے ہیں کہ یار یہ تو باہر جو ہے وہ گناہ کے کام کرتا ہے، صحیح۔ تو اس صورت کے اندر اسے اگر آپ بڑھائیں گے تو آپ بھی اس کے اندر گناہ گار ہوں گے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قابل امامت شخص جو ہے وہی امامت کرائے اور آپ اس کی امامت میں ہی اقتداء کریں۔ اب آپ کسی ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی اور امامت کروا رہا ہے، یا کسی نے اس کو آگے بڑھا دیا اور اب نماز ہو رہی ہے، تو اگر وہ قابل امامت نہیں ہے تو آپ کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت کے اندر آپ اپنی نماز علیحدہ طور پر ادا کریں گے۔ اچھا، اس میں آج کل عورتیں بھی سننے میں آتا ہے کہ جماعت وغیرہ جی امامت کی اس حوالے سے عورت کو تو امامت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، حتیٰ کہ عورت کو عورتوں کی بھی امامت کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تو حکم یہ دیا گیا کہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ گھر میں فرمایا گیا بہتر یہ ہے کہ اپنے صحن کے مقابلے میں جو ہے وہ برآمدے میں نماز ادا کریں۔ گھر کے اندر عورتوں میں امامت گھر کے اندر بھی نہیں کر سکتی، اور اسی طرح فرمایا کہ برآمدے کے مقابلے میں کمرے میں نماز ادا کریں۔ جتنا زیادہ جو ہے وہ عورت چھپ کر نماز ادا کرے یہی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ خواتین جو ہے وہ صلاۃ التسبیح وغیرہ کے بارے میں اکثر سوال کرتی ہیں کہ جو ہے وہ ہم نماز جو ہے وہ پڑھا سکتی ہیں یا پڑھ سکتی ہیں، تو ہرگز اجازت نہیں ہے، اپنی نمازیں علیحدہ طور پر ادا کریں۔ رمضان شریف کے مہینے میں شبینہ عموماً ہوتا ہے ہمارے یہاں، جی جی، تو بچے بھی اس میں امامت کرتے ہیں، تو کیا اس کے لیے بالغ نابالغ کی شرط بھی؟ بالکل، بالغ جو ہے وہ ہونا بالغ مقتدیوں کے لیے شرط ہے۔ صحیح۔ نابالغ بچے ہیں اور نابالغ ہی امام ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے وہ پیچھے بالغ مقتدی ہیں تو اس صورت میں امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ یہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ نفل کے اندر جو ہے وہ نابالغ بھی امام ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نفل ہو یا فرض ہو، اگر مقتدی بالغ ہیں تو امام کا بالغ ہونا ضروری۔ مدیح چینل کے ناظرین اس سے اندازہ لگا لیں امامت کا جو منصب ہے یہ کتنا اہم منصب ہے۔ فیکٹریوں میں، مختلف اداروں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ شرعی طور پر یہ مطلب نمازی ہے یا اس طرح کا ہے، پہلے وہ مطلب پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے یا اس کی ظاہری جو بتایا جس طرح کے فاسق کے مولین نہ ہو، اس طرح کی کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو لوگ اس کو امام بنا دیتے ہیں اور وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ امام بن جاتے ہیں، حالانکہ اس کی شرائط ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ شرما حضوری بھی ہوتی ہے نا، صحیح، کہ اب داڑھی رکھی ہوئی ہے، بقیہ سارے کام اسے خود بھی پتہ ہے کہ یار میں نہیں، اچھا کمپنی والوں کو بھی پتہ ہے، لیکن اب وہی کہ یار میں منع کروں، لوگ بولیں گے یار تمہیں نماز پڑھانا نہیں آتی، تو اب وہ اس شرما حضوری کے اندر بھی جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ مقام جو ہے وہ شرم کا نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس شرم کا جو ہے وہ خیال کریں جو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اٹھانی پڑے گی۔ تو بندہ یہ سوچے کہ یار جیسے مثال کمپنی کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو، سیلری بڑھانے کا ہو، اب سب کسی ایک کو متعین کریں یار چلو تم چل کے سیٹ سے بات کرو، تو ہر کوئی جو ہے بچتا ہے کہ نہیں یار میں کیوں جو ہے وہ آگے بڑھوں اور میں کیسے جاؤں، یا میرا اسٹیٹس ہی اتنا نہیں ہے میں جا کے۔ تو اب یہ سوچیں کہ جب ایک دنیاوی طور پر ایک شخص جو کہ مجازی ملکیت کا مالک ہے اس کے سامنے جانے میں تو آپ اتنا گھبرا رہے ہیں، اور جو تمام جہانوں کا مالک ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے مقتدیوں کی مناجات کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیا واقعی آپ اس بات کے اہل ہیں جو آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو ایک اس دنیاوی مثال سے جو ہے وہ اس معاملے کو سمجھ لینا چاہیے۔ صحیح بات۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میرا نام شراز احمد ہے, میں گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب تھے اور تکبیر کہتے ہیں تو مقتدی کو اس کے پیچھے تکبیر آہستہ سے ریپیٹ کرنی چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہ رخ رضا طاری ہند امانی کابینہ ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آخری بدھ منانا کیسا ہے؟ اس سوال کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب جب تکبیر ادا کرتے ہیں, اب یہاں انہوں نے تکبیر تحریمہ کا تو تذکرہ نہیں کیا جی, لیکن اگر ہم اس کو بھی لے لیں تو کیا تکبیر کا ریپیٹ کرنا ضروری ہوگا؟ لیکن تکبیر تحریمہ تو شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے, تو اس کا کہنا تو جو ہے وہ مقتدی کے اوپر لازم ہے, اور یہ بھی لازم ہے کہ امام کے اللہ اکبر کا را کہنے سے پہلے مقتدی کی تکبیر ختم نہ ہو, ٹھیک, بلکہ اس کے بعد ہی اپنی تکبیر کہیں. بقیہ تکبیرات کے بارے میں اکثر سوال ہوتا ہے. تکبیرات انتقالات کہا جاتا ہے, رکوع میں جانے کے لیے, اٹھنے کے لیے, سجدے میں جانے کے لیے, اٹھنے کے لیے. تو ان تکبیرات کو بھی مقتدی کو کہنا بھی یہ تکبیرات سنت ہیں. اگر کسی نے نہیں کہی تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن سنت یہی ہے کہ مقتدی بھی امام کے پیچھے پیچھے ان تکبیرات کو جو ہے وہ کہتا رہے. ہاں, جب رکوع سے اٹھنے والی ہے اس میں امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا, بلکہ مقتدی جو ہے وہ جواب میں اللہم ربنا ولک الحمد کہے گا. ٹھیک ہے. آخری بدھ منانا کیسا؟ آخری بدھ ماہ سفر, اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحت یاب ہو گئے تھے اور آپ جو ہے وہ مدینے کے اطراف کے اندر جو ہے وہ گئے تھے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس بدھ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ مزید جو ہے وہ ناساز ہو گئی تھی, اور آپ جو ہے آپ کا مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تھا. تو لہٰذا اس کانسیپٹ سے جو لوگ جاتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, تاریخ جو وہ سمجھتے ہیں وہ تاریخ ہی غلط ہے. اور ویسے بھی کہ صرف جو ہے وہ بدھ منانا اور اس میں جناب تفریح کے لیے تفریحی پوائنٹوں پر جانا, اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اور نہ ہی اسی بات کی اجازت دی جا سکتی ہے. اگر تو کوئی ایسا تھا بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو عمل سے اور آپ کی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ آپ کو جب بھی کچھ نعمتیں ملیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی نعمتوں کا معاملہ ہوا تو آپ نے اس کے مقابلے میں شکر الہی بجا لائے. اگر غزوے میں فتح یابی ہوئی تو آپ نے نماز ادا کی. یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھومنے کے لیے جو ہے وہ باہر چلے گئے. تو یہ تو سراسر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل اور سیرت کے خلاف جو ہے وہ طریقہ کار ہے. لہٰذا یہ ہرگز نہ منایا جائے, اور اس چیز کو ختم کیا جائے اپنے گھروں کے اندر, اپنی فیملیز میں, آفیسز کے اندر, اور حتی الامکان اسی بات کی کوشش کی جائے کہ اس ماہ مبارک میں دیگر جو ہے وہ مہینوں کی طرح جس طریقے سے ہم جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اس طرح عبادت کریں. ہاں, سیرت کا مطالعہ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر جو وصال ظاہری کا جو مرض تھا وہ ماہ سفر میں جو ہے وہ شروع ہوا تھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ماہ ربیع الاول کی جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہوا. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو مطالعہ کریں تاکہ اس بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکیں, اور مستند کتاب کا مطالعہ کریں. مختصر سی کتاب ہے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی سیرت مصطفیٰ, اس کا مطالعہ کریں, عوام کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اچھا, یہاں پر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا مدنی پھول دیں گے؟ جیسے یہ تو ایک غلط چیز ہماری یہاں رائج ہے آخری بدھ کے نام سے, کہ یعنی لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحتیاب ہوئے تھے اور سحر کے لیے تشریف لے گئے تھے. اب یہ تو اپنے مطلب کی بات مل گئی کہ ابھی سیر پہ جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن جو باتیں بالکل ظاہر ہیں, جو سرکار کی جو سنتیں ہیں, یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 نمازیں, تہجد کی نماز الگ تو 6 نمازیں, پھر آپ کا جو کھانے کا انداز, پینے کا انداز, سونے, جو بالکل واضح سنتیں ہیں اس پر تو عمل ہو نہیں رہا, اور جو نفس کو اچھا لگ رہا ہے جبکہ وہ غلط بھی ہے اس کے لیے عمل بھی ہو رہا ہے اور مطلب تفریح بھی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے کیا مدنی پھول دیں گے؟ اس پر وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ کا ایک بزرگ کا کال یاد آیا. وہ ان سے کسی نے پوچھا یہی سوال نا, کہ اس طرح کا سوال کہ وہ کھانے میں میٹھا کھانا ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ سنت ہے, تو پوچھیں کھانے میں میٹھا کھانا پہلے سنت ہے یا بعد میں سنت ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو پوچھا جاتا ہے پہلے سنت ہے یا بعد میں, یہ نہیں پوچھا جاتا کتنا سنت ہے. صحیح.
تو ہمارے ہاں وہ یہ حساب ہے کہ جو چیز اپنی من پسند کی ہے اس چیز کو لے لیتے ہیں. کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ جناب مچھلی کھائی ہے, اب کتنی کھائی ہے اس کی طرف غور نہیں ہے, مچھلی کھائی ہے تو اب جو ہے وہ ساری مچھلی کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ صاف کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے جو اعمال ہیں ان کے اوپر غور کریں کہ آپ علیہ السلام نے اگر کوئی چیز تناول بھی فرمائی ہے تو اس میں انداز کیا اختیار فرمائے. آپ علیہ السلام جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اس بات کا خیال کیا کرتے تھے کہ آپ کا کھانا بھی جو ہے وہ عبادت ہوا کرتا تھا, آپ کا پینا بھی عبادت ہوتا تھا, آپ کی ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہوا کرتا تھا. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے ہر جو ہے فرمان کے اوپر بالکل عمل کریں, لیکن نفسانی خواہش کی بنا پر عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نفسانی خواہش کی بنا پر عمل ہوگا تو اس صورت کے اندر آپ کا وہی عمل ثواب کے بجائے الٹا گناہ کا باعث بھی بن سکتا ہے. اور یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اس کو اسلام کی بنیادی ترین جو ہے باتوں میں سے کہا جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے جیسے آپ دیکھ لیں کاروبار کے اندر ہمارے ہیں, ہم سامنے اپنے گاہک کو پیسے بھی کم کر دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹ بھی اس کو دے دیتے ہیں اور جو ہے بہت ساری اس کو رعایتیں دیتے ہیں, لیکن یہ فقط کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ یار یہ میرے پاس دوبارہ آئے گا. اب یہاں پر اگر جو بھی دکاندار ہے اپنے گاہک کو جو ہے وہ اس لیے اس کے ساتھ کوئی رعایت کرے کہ یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتے ہوئے یہ عمل کرتا ہوں, تو اب یہی عمل اس کے لیے ثواب بن جاتا ہے. تو نیتوں کے اوپر جو ہے وہ دار و مدار ہے کہ ہم کوئی بھی عمل جو وہ کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں. اگر نیت وہ موجود نہیں ہے جو کہ ثواب والی نیت ہے, وہ ارادہ موجود نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر ثواب تو نہیں ملے گا بلکہ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ گناہ ہو جائے گا. تو یہ پوری جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو لیں, آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو لیں, تو اس میں ہمیں ہر موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے جو بھی اعمال کیے ان کی پیروی کرنی چاہیے, اور اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ بہت سے اعمال وہ ہیں جب آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے تو اب کہتے ہم تو یہ کرتے آئے ہیں, آپ کرتے ضرور آئے لیکن اس پر آپ کو ثواب نہیں ملتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سنت ہے. تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلا نا کہ سنت ہے, اور اب آپ نیت کریں گے تو ہوگا, ورنہ جب تک تو پتہ ہی نہیں تھا تو نیت کرنا کے کیا معنی, کیونکہ نیت تو جب ہی آپ کریں گے جب آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا. تو اس چیز کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا ہر عمل کے اندر ضروری ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں. بزرگ تو اب جیسے ٹھنڈا پانی پینا یہ بھی آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ ثابت ہے, سنت ہے, لیکن بزرگان دین رحمہ اللہ جو ہے وہ نفس کو مارنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے. تو یہاں پر وہی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک طرف اس عمل کا سنت ہے لیکن اسی چیز کا جھانسا دے کر شیطان جو ہے وہ اپنی خواہش مجھ سے پوری کروا رہا ہے, تو انہوں نے اس چیز سے جو ہے وہ رک گئے, اس عمل سے رک گئے. ہر چیز میں تو یہ نہیں ہوگا, جیسے جو چیزیں فرائض اور واجبات ہیں ان کو تو ادا کرنا ہی ہوگا, لیکن اس کے اندر اپنی نیت کو جو ہے وہ صاف کرنا ہوگا, اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, بہت ساری باتیں اس حوالے سے ذہن میں آ رہی ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی بزرگ کا حوالہ دے کر کھانے کی چیز یا کسی پینے کی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں, حالانکہ اس میں ہمارا نفس شامل ہو جاتا ہے. جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مشہور ہے کہ مرغی کھانا غوث اعظم کی سنت ہے, تو مرغی کھائی جا رہی ہے. پان کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بھی تو پان کھایا تھا اس لیے ہم پان کھا رہے ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت نے جس طرح پان تناول فرمایا ہوگا, کیا وہ انداز ہمیں آتا ہے پان کھانے کا؟ ہم جس طرح کے پان کھا رہے ہوتے ہیں آج کل, ویسے بھی وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ پان کھانا, اور پھر پان کھا کے پورا منہ ہمارے دانت منہ سب لال, اسی انداز میں ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کلی کرنا ہمیں صحیح طرح آتی نہیں ہے. تو اس لیے بس وہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ نفس جو ہے نا ہمارا وہ مطلب غالب ہو گیا, جو چیز نفس کو اچھی لگتی ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں, اور جو اختیار کرنے والی باتیں ہیں جس سے ہمارا تقوی, پرہیزگاری, تزکیہ نفس اور درجات جو ہے وہ بلند ہوں, وہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ حقیقی معنوں میں ہم سنت کے آئینہ دار ہو جائیں, سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, کالز تو اور بھی ہیں لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ
उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई